کہا بھی کہ سینٹ چیئرمین کی عزت کو تو بحال کر لو، وہ پروٹیکشن آرڈر نکال دے، وہ جوتے پکڑ کے کھڑے ہو کے نکالو اڈو کے پٹے کو۔ کون ہے سینٹ کا چیئرمین جو پروٹیکشن آرڈر کون جوتے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے؟ مارنے والے پولیس والے؟ انہوں نہیں پتا، بڑا بھولا بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے حوالے بالکل سے میک اپ بہت اچھا کر دیے، بہت اچھی جوتے پہنے تھے آج، بہت اچھے کپڑے تھے، بہت اچھا پرس تھا، بہت اچھا اسٹائل تھا، یہی کارکردگی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے نعرے لگائے مریم کے پاپا چور ہیں وہاں؟ جی بالکل تو کچھ کہا نہیں انہوں نے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر پرانی روایات برقرار رکھی اور پاکستان تحریک انصاف کو سخت ترین تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کیا کہیں گی، ایک اہم ایشو تھا لیکن انہوں نے تمام توجہ ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی، صرف تنقید کرتے رہے۔ دیکھیں خواجہ آصف کی دو میں آپ کو صفات بتا دوں۔ ون، یہ وہ آدمی ہے جو عورتوں پہ اٹیک کرواتا رہا ہے، عورتوں کی بحرمتی کرتا رہا ہے۔ ریحانہ ڈار تو ایک بڑا نام ہے نا پنجاب میں جو عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ اس کی اوقات یہ ہے ٹوٹل سم ٹوٹل۔ شیرین مزاری والی بات ہے تو سب کو پتہ ہی کیا کہتا تھا اس کے بارے میں۔ دوسری اس کی یہ اوقات ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں نے پاکستان کو لہو لہان کر دیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ آ رہی تھی اچھا کیا یہ آ رہی تھی کہ آصف علی زرداری جیسا شخص پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کر رہا تھا، یہ سمجھ آ رہی تھی۔ جنہوں نے آج تک اس ایوان کا مذاق اڑایا، جنہوں نے آج تک اس ایوان کی تقریر کو جو ہے بیچا ہے، وہ آج ایوان میں کھڑا ہو تقریر کر رہا تھا، تو اس سے زیادہ سمجھ میں کیا آ رہی تھی۔ پھر سب سے دوسری بات یہ بڑی پیاری لگی کہ آپ پارلیمنٹ ایوان کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، سینٹ چیئرمین پاس بیٹھے تھے، تو میں نے کہا بھی کہ سینٹ چیئرمین کی عزت کو تو بحال کر لو، وہ پروٹیکشن آرڈر نکال دے، وہ جوتے پکڑ کے کھڑے ہو کے نکالو اڈو کے پٹے کو۔ کون ہے سینٹ کا چیئرمین جو پروٹیکشن آرڈر کون جوتے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے؟ مارنے والے پولیس والے؟ انہوں نہیں پتا، بڑا بھولا بنے ہیں۔ اچھا نثار جٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی پاکستان تحریک انصاف کیمپ لگانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، مختلف تجاویز ہیں۔ ہم نے عید کے بعد جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے احتجاج کا، مختلف ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم کیمپس لگاتے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں احتجاج پروٹیسٹ کریں، کوئی کہتے ہیں کہ جی ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کریں۔ مختلف پرپوزلز آ رہی ہیں، ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے، جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اس کے مطابق کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی فارم 47 والے ایم این اے بیٹھے ہیں۔ جی میں شیر افضل مروت صاحب پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، وہ اپنا نہیں، سوری میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں۔ سر کیا پنجاب سے اس دفعہ کوئی عید کے بعد نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو؟ بھائی جان دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کو گولی ماری جائے آپ نکلیں گے؟ آپ لوگ پی کا ایکٹر ہی چپ کر کے بیٹھ گئے، تو گولی کھانے کے لیے جب آپ گولی ماریں گے کسی کو اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ باہر کیوں نہیں نکلتے، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر رستہ کیسے نکالیں گے؟ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوری ملک ہے، پھر رستہ کیسے نکلے گا سر؟ جمہوریت پہ چلانا ہوگا۔ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہے خان صاحب کو باہر لانے کے، یہ کوئی ایک نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلا کام تو ہے کہ جو حکومت دہشت گرد حکومت، اس کو میں دہشت گرد حکومت کہتا ہوں، یہ دہشت گردی سے جو حکومت ہے، پہلے ان کا ہمیں کیا کرم کر لینے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خان بھی باہر ہوں گے، جمہوریت بھی پروان چڑھے گی اور یہ ایوان بھی چلے گا انشاءاللہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مارشل لا نہ لگا تو یہ حکومت 10 سال کے ریکارڈ توڑ جائے گی، پچھلے جتنی حکومتیں گزری۔ یار اس کو وزیر داخلہ بنا دیں، آج مشہور بنا دیں، اس نے چپ کر جانا، وہ اتنے جو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ خٹک کو واپس شامل کر دیا کابینہ میں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پرویز خٹک جس نے کے کا وزیر اعلیٰ بننا تھا، اب نون لیگ میں آ گیا۔ ہاں کر یہ اپنا ثناء اللہ جو اپنا باتیں کر رہا ہے نا، اس سے جا کے ذرا یہ پوچھیں کہ وزیر داخلہ اور پرویز خٹک نون لیگ ہے؟ شرم ان کو آتی نہیں ہے۔ دعوے یہ طے کر رہے کہ مارشل لا نہ لگا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان کے پلے ان کے اتنا یہ بھی نہیں ہے۔ آج نون لیگ آج صدر نے تقریر کی، نون لیگ نے ہاتھ بجایا، کلیپ کیا، بلاول بھٹو یہ اپنا مار رہا ہے، ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے۔ تو کیسا لگا جب صدر زرداری تقریر کر رہے تھے تو شہباز شریف سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے؟ کل کو یہ کہتے تھے 40 چور بابا، تو ایک دوسرے کے پیٹ چاک کرتے تھے۔ آپ لمبی چوڑی بات چھوڑنے، سینٹ کا چیئرمین بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی عزت کا ہی خیال کر لیتا، اس کی عزت کا خیال کر لیتا۔ اس ایوان کی تقریم کا بعد میں ہے، آج سفیر بھی تھے اور بہت سارے مندوبین تھے
کوئی آپ نے احتجاج کیا ہے, کوئی فیوچر میں اس کے کوئی نتائج ملیں گے آپ کو؟ دیکھیں ہمارا کام ہے پروٹیسٹ کرنا, ہمارا کام دنیا کو بتانا, ہم نے وہ کام کیا ہے, اس میں کوئی ویسے جنبے والی بات نہیں ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان کے جالے ایوان میں بیٹھے ہوئے اور آواز بلند کر رہے, نہیں مان رہے کسی بات کو, اس میں پریشانی. پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور بڑی تبدیلی آئے گی, لیکن ٹرمپ آ لیجیے نا, یہ مربع شربت, لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے, میری بات سنیں یار, میری بات, دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو وہاں پر جو آپ کے جو بیوروکریٹ بیٹھے تھے کون ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں, ملتان سے ہیں, ادھر کیا ہے؟ بات کو آپ لوگ بھی سمجھتے نہیں ہو یار. وہ دنیا سے ہی آئے نا, ان کو بتایا نا. ٹرمپ یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی سے ہاتھ کر گیا. ITI کا موقف تھا سر. یوسف رضا گیلانی صاحب پرسوں پی ٹی آئی سے ہاتھ کر گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب, اس کے ساتھ خود کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. بپی کو بلا لیا اور وہ نہیں آئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بیچارے کے ساتھ خود کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے مبارکبادیں دی ہیں آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی کو. چلو ہونا بات بپی کی حد تک تو ہم نے کہہ دیا چلو شکریہ. تو جو نہیں مانی جا رہی تو وہ بھی کہنا کہ نہیں کہنا, تو وہ نہیں کہنا. نہیں وہ نہیں کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ کڑوا اپنا آپا اور میٹھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے حوالے بالکل سے. میک اپ بہت اچھا کر دیے, بہت اچھے جوتے پہنے تھے آج, بہت اچھے کپڑے تھے, بہت اچھا پرس تھا, بہت اچھا اسٹائل تھا. یہی تو کارکردگی. پھر آپ لوگوں نے نعرے لگائے مریم کے پاپا چور ہیں وہاں, جی بالکل تو کچھ کہا نہیں انہوں نے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صاحبہ یہ بتائے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر پرانی روایات برقرار رکھی اور پاکستان تحریک انصاف کو سخت ترین تنقید کا نشانہ بنا دیا. کیا کہیں گی, ایک عام ایشو تھا لیکن انہوں نے تمام توجہ ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی, صرف تنقید کرتے رہے. دیکھیں خواجہ آصف کی دو میں آپ کو صفات بتا دوں. ون, یہ وہ آدمی ہے جو عورتوں پہ اٹیک کرواتا رہا ہے, عورتوں کی بحرمتی کرتا رہا ہے. ریحانہ ڈار تو ایک بڑا نام ہے نا پنجاب میں جو عورتوں کے ساتھ ہوا ہے, یہ اس کی اوقات یہ ہے ٹوٹل سم ٹوٹل. شیرین مزاری والی بات ہے تو سب کو پتہ ہی کیا کہتا تھا اس کے بارے میں. دوسری اس کی یہ اوقات ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں نے پاکستان کو لہو لہان کر دیا ہے اور یہاں پہ اسکرپٹ لے کے آتا ہے, اور آپ کو اس کے ایکسنٹ کا پتہ ہے, میں اس کی باتوں کو وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی. تیسرا, ان کو اس بات میں بہت موت آ رہی ہے کہ میں نے 9 مئی والے دن ایک تقریر کی تھی. تقریر میری یہ تھی کہ جو عمران خان پہ ہاتھ اٹھائے گا, عمران خان کی بیوی پہ, عمران خان کی بہن پہ, تو پاکستان کی کوئی عورت محفوظ نہیں رہے گی. ایگزیکٹلی وہی ہوا پاکستان کی تمام عورتوں کے ساتھ. انہوں نے بے حرمتی کی, ان لوگوں نے جیل میں لڑکوں کی کسٹوڈیل ریپس کروائی ہیں. تو اب اس کو, اور اس کی میری تقریر کے آخر میں نے بولا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, یعنی جو عمران خان کے ساتھ ہوگا وہ ہر پاکستانی کے ساتھ ہوگا. اگر یہ خان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا نخواستہ پاکستان میں ختم ہوگا. تو اس کو اس بات کی زیادہ چڑے, بٹ یاد رکھے بیٹا, جن کی IQ -0 ہوتی ہے نا, پلیز ڈونٹ میک دم نیوز وردی. وہ ڈیفینس منسٹر پاکستان کا نہیں ہے, جاتی عمرہ کا ہے, اور مودی کا ہے, ہمارا نہیں ہے. تھینک یو.